یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على خیر الخلق کلہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر نماز کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے کچھ سبق پڑھا تھا۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ 6۔ پہلی شرط کون سی ہے؟ طہارت۔ طہارت کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں، جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیلیں آپ کو پڑھائی تھی نا۔ جسم پاک ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا، کون سا پارہ ہے؟ سورت کون سی ہے؟ سورت مائدہ، آیت نمبر 6 ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا تک۔ ان کنتم جنوباً فطہروا کا مطلب ہے کہ اگر تم جنبی ہو، تمہارے اوپر غسل فرض ہے تو تم غسل کر لو۔ تو یہ غسل کی فرضیت کا بیان بھی اس میں آ گیا، اور جو پچھلے الفاظ ہیں ان میں وضو کی طہارت اور یہاں پر غسل والی طہارت، دونوں قسم کی طہارتیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ یہ دونوں طہارتیں کامل ہوں گی تو آپ کا جسم کیا ہوگا؟ یہ تو جسم کی پاکی کی دلیل ہے۔ ایک اور پاکی کپڑوں کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ، کون سا پارہ؟ 29واں، سورت مدثر، مدثر، آیت نمبر 4۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کپڑوں کی پاکی، حبیب آپ اپنے کپڑوں کو کیا رکھیں؟ پاک رکھیں۔ حضور کو فرمایا جا رہا ہے لیکن سمجھانا ہمیں مقصود ہے، سمجھ آ گئی نا۔ تیسری، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ پارہ پہلا، سورہ بقرہ، بقرہ نہیں، بقرہ، آیت نمبر 125۔ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، کیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو کیا رکھو؟ پاک صاف رکھو۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں اعتکاف کرنا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، جہاں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، وہ جگہ بھی کیا ہو؟ پاک ہو، وگرنہ وہاں پر رکوع، سجدہ، اعتکاف، نماز جائز۔ ایک اور بھی حدیث ہے اس پر، وہ سن لیں، بس قرآن کی آیت کافی ہے بطور دلیل، برکت کے لیے حدیث سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے آ کر وہاں پر پیشاب کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا مسجد میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو کھدوا کر وہ جو پیشاب والی مٹی تھی اس کو نکلوایا
اس کو دھلوایا اور وہاں پر اور مٹی ڈال کر اس کو برابر کر دیا. تو پاکی کا اہتمام کیا کہ نہیں؟ کیوں؟ وہاں پر کیا ہونی تھی؟ نماز. تو نماز والی جگہ پہ گندگی آ جائے تو گندگی کو پہلے نکالا جائے گا، صاف کیا جائے گا، پھر وہاں پر نماز ادا کی جائے گی. یہ تو ہوگی پاکی کے حوالے سے. طہارت کی تینوں قسمیں، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، یہ آپ نے یاد کر لیا اور اس کی دلیلیں بھی یاد ہو چکی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا شرطوں کے حوالے سے، وہ ہے ستر عورت، یعنی جسم کی جو جگہ چھپانا ضروری ہے اس کو نماز کے اندر چھپانا. مرد کا ستر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. شاباش بچوں. اس پر ہم نے کتنی حدیثیں پڑھی تھیں؟ 3 حدیثیں پڑھی تھی. حضرت ایوب والی، حضرت علی والی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی. یہ مرد کے ستر کے حوالے سے. پھر عورتوں کا ستر بیان ہوا تھا کہ ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس کے علاوہ ان کا سارا جو جسم ہے وہ ستر عورت ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پڑا تھا، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کے مقامات کو چھپاؤ وگرنہ نماز. تو زینت کے مقام کون سے ہیں؟ جہاں پر عورتیں کیا پہنتی ہیں؟ زیور پہنتی ہیں. چوڑیاں، گردن میں چوڑیاں ہوتی ہیں، کانوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں؟ نہیں، چوڑیاں نہیں. جہاں پر زیور وغیرہ پہنتی ہیں تو یہاں پر چوڑیاں پہنتی ہیں، یہ بھی زیور ہے. گلے میں لاکٹ ہار وغیرہ پہنتی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ زیور ہے. کانوں میں پہنتی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ یہاں ٹکا لگاتی ہیں اوپر کر کے، یہ بھی کیا ہے؟ پاؤں میں پائل وغیرہ پہنتی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ تو جہاں جہاں پر عورتیں زیورات پہنتی ہیں ان ساری جگہوں کا بھی چھپا ہوانا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، گردن نظر آ رہی ہے، سینے کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، کلائیاں یہ نظر آ رہی ہیں، پنڈلی کی جگہ نظر آ رہی ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، تو ان کی نماز، بولنے سے ان کی نماز. یہ تو ہمارا پچھلا سبق ہے جو ہم نے کچھ ابھی دہرا لیا. اللہ تعالیٰ یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ستر عورت کا پڑھ لیا، طہارت کا بھی پڑھ لیا. آج ہم شروع کرتے ہیں استقبال قبلہ سے. کس چیز سے جی؟ استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کا مطلب ہے پیارے بچوں، میرے بیٹو، قبلہ کی طرف منہ کرنا. کیا؟ قبلہ کی طرف. جو مسجد حرام جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اس مسجد حرام میں جو بندہ نماز پڑھے گا اس کے لیے عین کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری. اور جو مسجد حرام سے باہر ہے، کعبہ اس کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، اس کے لیے مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ضروری. اور جو مکہ سے باہر ہے، سعودی عرب سے بھی دور ہیں، حجاز مقدس سے دور ہیں، پاکستان والے، ہندوستان والے، بنگلہ دیش والے، ان کے لیے اس سمت منہ کرنا ضروری ہے جس سمت مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، اس سمت کی طرف منہ کریں گے. سمجھ آ گئی نا؟ ہمارے ہاں سے کعبہ کدھر ہے؟ بولیے. مغرب کی طرف ہے نا. بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ مغرب کی طرف منہ ہو. ٹھیک ہے. جو کعبے، جو مکہ شریف والے ہیں، ان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جدھر مسجد حرام ہے ادھر منہ کریں. اور مسجد حرام کے اندر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ عین کعبہ کی طرف اس کا سینہ اور ماتھا ہو. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی. تو قبلہ کی طرف منہ کرنا، اس سمت کی طرف رخ کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نماز کی شرط ہے. اگر اس کی طرف منہ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. اب قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن حکیم کی آیتیں. دوسرا پارہ، پہلا ہی رکوع ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ارشاد فرماتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. یعنی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، شمال میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو،
مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس شہر میں ہو، جس خطے میں ہو، جس ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو کس کی طرف پھیر لو؟ مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام میں کعبہ ہے نا، تو ہمارے لیے کدھر رخ کرنا ضروری ہے؟ مسجد حرام کی طرف، جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حضرت اسامہ بن زید نے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل البیت دعا فی نواحیہ کلہا ولم یصلی فیہ حتی خرج فلما خرج رکع رکعتین فی قبل القبلۃ ثم قال هذه القبلہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام اطراف میں دعا مانگی، لیکن اندر نماز نہیں پڑھی۔ کعبۃ اللہ شریف کے عین اندر سرکار نے چاروں طرف دعا مانگی، لیکن اندر نماز بولیے نہیں پڑھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ پھر جب باہر نکلے تو قبلہ کی طرف، قبلہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ حضور نے کعبے کی جو عمارت ہے اس سے باہر آ کر اس کی طرف منہ کر کر کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2، اور پھر یہ کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بولیے قبلہ ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام، اور قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ اپنا منہ کس کی طرف کرو؟ بولیے مسجد حرام کی طرف۔ اب اس آیت کا شان نزول سن لیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو پہلے کیونکہ قبلہ مسجد اقصیٰ تھی تو حضور علیہ السلام مسجد حرام میں نماز اس طریقے پر ادا فرماتے کہ آپ کے سامنے کعبہ بھی ہوتا اور مسجد اقصیٰ بھی ہوتی، اس طرف آپ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار نے ہجرت فرما لی، ابھی اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں، تو مدینہ شریف کے اندر جا کر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ تو ایک دن نبی کریم علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، منہ تھا ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف اور وہاں سے کعبہ ادھر ہے، یعنی مخالف سمتوں میں، ادھر مسجد اقصیٰ تو ادھر خانہ کعبہ، تو بیچ میں نبی کریم علیہ السلام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ چینج ہونا چاہیے، تو اسی خیال کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے اندر 3-4 مرتبہ اپنا رخ مبارک، اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف یوں بلند کیا۔ حضور نے نماز کے اندر یوں دیکھا، پھر نیچے رخ فرما لیا، پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھ لیا، پھر اوپر رخ اٹھایا، پھر سرکار نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کر لیا۔ دل میں کیا تھا کہ ہمارا قبلہ کیا ہو؟ بولیے چینج ہو۔ تو اسی وقت نماز کے دوران اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا حبیب آپ کا رخ مبارک کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا حبیب ہم آپ کو پھیر دیں گے اسی کی طرف، اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قبلہ نبی کریم علیہ السلام کی پسند کا بنایا ہے۔ تو حضور کون سا قبلہ پسند کرتے تھے؟ مسجد اقصیٰ یا خانہ کعبہ؟ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جانا حضور پسند کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
فرمایا محبوب ہم قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کی پسند کا قبلہ ہے، وہی قبلہ بنا دیں گے۔ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، نماز کا وقت آ جائے، نماز پڑھنے لگو تو اپنا رخ کدھر کر لو؟ قبلہ شریف کی طرف کر لو۔ تو یہ قرآن کی آیتیں اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو پیش کی، یہ ہماری دلیل ہے کہ قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ آپ آئے تو کعبہ قبلہ بنا، ورنہ پہلے تھا وہ صنم خانہ۔ پہلے وہاں پر بت ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے کعبۃ اللہ کی عزتوں کو بحال بھی فرمایا اور اس کی رونقوں اور عزتوں میں سرکار نے مزید اضافہ بھی فرمایا۔ توجہ ہے؟ اور محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، کوئی شخص نماز پڑھنے لگا، اس کو پتہ ہی نہیں کعبہ کدھر ہے، ہو جاتا ہے نا نئی جگہ پر، تو آس پاس کسی گزرنے والے سے پوچھے، جو وہ بتا دے ویسے ہی کرے۔ نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا او ہو مجھے تو غلط بتایا تھا، قبلہ تو یہ نہیں، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ یا پھر نماز پڑھنے لگا، قبلے کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے، کوئی ہے بھی نہیں جو بتا سکے، جدھر اس کا دل مانتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اگلی بات، نماز پڑھنے لگا، کوئی بتانے والا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، جدھر اس کا دل مانتا ہے نماز شروع کر دے۔ مثلا یہاں جو کوئی اجنبی آ جائے، وہ زمین میں باغ میں کہیں پھر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کسی کو ڈھونڈتا ہے تو نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کا دل جدھر مطمئن ہو، جدھر اس کا دل کہے کہ کعبہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دے، ادھر منہ کیا نماز شروع کر دی۔ ابھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے دل کے اندر آیا ہوئے نہیں قبلہ یہ نہیں، قبلہ تو ادھر ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ نماز کے اندر ہی منہ ادھر کر لے گا۔ اچھا، پھر خیال آیا کہ نہیں بھائی کعبہ ادھر نہیں ہے، جدھر اس کا دل مطمئن ہو ادھر ہی بولیے منہ پھیر لے۔ اس کا دل آیا نہیں یار ادھر ہے قبلہ، ادھر ہی منہ پھیر لے، نماز پڑھ لے، اس کی نماز بولو، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دین اوکھا یا سوکھا؟ بولیں سوکھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کی نماز۔ اب اس کی دلیل کیا ہے اس مسئلے کی؟ اس کی دلیل بھی سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ قباء میں، یہ مدینہ شریف کے قریب ایک بستی ہے، وہاں پر ایک مسجد بھی ہے جس کو کہتے ہیں مسجد قباء شریف۔ تو لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی رات وحی نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر لیا، حالانکہ پہلے ان کے چہرے ملک شام کی طرف تھے، پھر وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یعنی وہ صحابہ جو کہاں نماز ادا کر رہے تھے؟ قباء شریف میں، تو ان کو آ کر کسی نے بتایا، اوے اللہ کے پیارو، اور رات اللہ کے قرآن کی آیتیں آئی ہیں، سرکار کو حکم ملا ہے کہ اپنا رخ ادھر سے پھیر کر کے ادھر کر لیں، ادھر کر لیں قبلہ کی طرف۔ تو سرکار نے رخ پھیر لیا ہے، نماز کے اندر جیسے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنا رخ، ان کی نماز ہو گئی۔ تو آج بھی اگر کسی کو پتہ چلے وہ ہو غلط پڑھ رہا ہوں، تو جیسے پتہ چلے خواہ نماز کے اندر ہی ہو، اپنی گاڑی گھما دے قبلے کی طرف، تو اس کی نماز بولیے ہو جائے گی۔
اتنا کافی ہے جی آج کا درس؟ ہاں جی بچوں، چلیں جی، یہ آج کا درس ہے جی، اس کو یاد رکھنا ہے۔